بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، آباد رکھے۔ میں ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو رہوں گی اور آپ بھی میرے لیے دعا کریے گا۔ میں نے پچھلے دنوں ایک لیکچر دیا تھا نا، ایک بات کی تھی اسپیشلی نوجوانوں سے کہ اسپیشلی لڑکیوں سے کہ کڑیے محبت پال ناسور نہ بنا۔ اس پہ بڑے سارے سوالات آئے تھے میرے موبائل پہ بھی، اور اس میں بھی مطلب مجھ سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ بات انکمپلیٹ ہے، اور کچھ سوال بھی تھے۔ تو میں نے سوچا تھا کہ میں اس پہ ایک اور ویڈیو بناؤں گی، لیکن مین وائل کیا ہوا، میرا کتا چوری ہوا پابلو، جس کی وجہ سے میں بہت ڈسٹرب رہی، اور چونکہ میں ڈسٹرب رہی تو میں نے اور ڈسٹربنس کو انوائٹ کیا اور میرا موبائل ٹوٹ گیا۔ اب میں صحیح ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو صحیح رکھے۔ آپ جس طرح سوچتے ہیں آپ اسی طرح کے حالات اپنے اٹریکٹ کرتے ہیں، لا آف اٹریکشن، ٹھیک ہے۔ تو اب میں اس پہ مطلب بات کرنا چاہتی ہوں، اور اس پہ دو تین چار باتیں تو بہت زیادہ مزے کی تھی نا۔ اس میں ایک کمنٹ یہ آیا تھا کہ آپ نے محبت کے موضوع پہ بات کی ہے، اور یہ موضوع ایسا ہے کہ جیسے ایک شیشے کے وجود کو کوئی بندہ پتھروں کی عزت پہ لے آئے، یعنی اس حد تک آپ نے ایک نازک معاملہ چھیڑ دیا ہے۔ اچھا مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں نے سادگی میں کیا کیا ہے نا، میں تو اس کو ایک عام سی بات سمجھ رہی تھی، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ ہاں میں نے نازک موضوع جو ہے وہ چھیڑ دیا تھا، نازک بات چھیڑ دی تھی، اور اتنا بڑا کہ میرے فرینڈز میں سے کوئی کہتے ہیں کہ اگر تم ساری زندگی بھی اس پہ بولتی رہو گی نا تو تب بھی یہ بات پوری نہیں ہوگی۔ یہ اتنا جو ہے وہ اتنا وسیع موضوع ہے، اتنا بڑا، کیونکہ میں اکثر یہ بات سوچتی ہوں کہ محبت کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اللہ پاک نے دو باتوں کو مد نظر رکھ کے ہمیں تخلیق کیا۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اور دوسرا یہ کہ میں نے محبت سے انسان کو تخلیق کیا۔ تو محبت کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے، محبت کے علاوہ باقی سب کچرا ہے۔ پھر اکثر لوگ ایک سوال کرتے ہیں، سوال کیا کرتے ہیں، اکثر یہ باتیں ہوتی ہیں کہ یہ عشق مجازی ہے، یہ عشق حقیقی ہے۔ اچھا یہاں میں آپ کو تھوڑا سا کلیئر کروں کہ عشق مجازی کچھ بھی نہیں ہے، عشق حقیقی ہی ہے۔ مطلب اگر عشق ہے نا تو پھر وہ حقیقی ہے، پھر وہ آپ کو حقیقت سے ہی جا کے اگر وہ عشق ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ پر ہی منتج ہوگا، وہ جا کے اللہ تعالیٰ پہ نتیجہ پکڑے گا۔ قرآن مجید میں نا سب سے جو خوبصورت، مطلب جس کہانی کو سب سے خوبصورت کہانی اللہ پاک نے فرما دی، اللہ پاک نے کہا کہ احسن القصص ہیں، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی ہے، جو ہے ہی عشق کی کہانی، جس میں سارے کا سارا عشق بیان ہوا ہے۔ اب اس کو آپ کیا کہیں گے، عشق مجازی کہیں گے یا عشق حقیقی کہیں گے؟ اور میں سوچتی ہوں نا، جب میں قرآن مجید پڑھتی ہوں نا تو قرآن مجید میں جہاں پر بھی محبت کا ذکر آیا ہے نا تو مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں تو چلتا ہی شدید محبت ہے، شدید محبت اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے نا اس کا ذکر ہے، اور شدید محبت ہی وہاں چلتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، یوسف علیہ السلام سے ان کے والد نے اتنی محبت کی کہ ان کے ہجر میں رو رو کے اپنی بینائی گنوا دی، اور پھر محبوب کے کرتے کی خوشبو سے وہ بینائی واپس آ گئی، اور بی بی زلیخا کا جو حال ہوا وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا، اور جو ابراہیم علیہ السلام آگ میں چلے گئے، آگ کے اندر، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آگ کو پھر کہہ دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی پڑ گئی ہے، آگ نے ابراہیم علیہ السلام کی غلامی اختیار کر لی۔ یہ انشاءاللہ پھر کبھی اس پہ بات کریں گے۔ اچھا وہ ذکر ہے ابراہیم علیہ السلام کا، پھر تاریخ گواہ ہے کہ کربلا میں جو عشق نے کربلا برپا کر دیا تھا، وہ بھی ساری محبت کی کہانی ہے، عشق کی کہانی ہے، کہ کیسے جو ہے نا اللہ تعالیٰ
کے عشق میں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے عشق میں کیسے اپنے 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 خاندان جو ہے وہ قربان کر دیے، قربان کرنے والوں نے، اور کیسے وہ امر ہو گئے نا. تو محبت کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. وہی والی بات ہے کہ محبت کے علاوہ تو باقی سب کچرا ہے. اچھا، اب یہاں پر نا جیسے مجھ سے ایک بندے نے سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کو مطلب یہ ٹرانسفارمیشن ہے، یہ آگ ہے جس سے آپ نے ٹرانسفارم ہونا ہے، آپ نے اپنے آپ کو ایوالو کرنا ہے. تو اگر ایک بندے کی طرف آپ کا رجحان ہے، اس کی طرف آپ اٹریکٹ ہو رہے ہیں، جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں، اور اگر ہم اس کو پانی سے تعبیر کریں محبت کو، تو اس کا جو مطلب فلو ہے وہ تو نشیب کی طرف ہوگا. آپ اسے اوپر کی طرف کیسے اٹھائیں گے؟ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جیسے دل، یہ زبردست بلا جو ہمارے سینے کے اندر پڑی ہوئی ہے، پڑا ہوا ہے، یہ دل پمپ کرتا ہے، اور یہ آپ کے کبھی کبھی میں سوچتی ہوں نا جیسے خون کا سمندر ہو اور خون کی ندیاں اس میں سے نکلی ہو. وہ ہمارے وہ لگا جب سے ہم مطلب پیدا ہوئے ہیں، بلکہ ہماری پیدائش سے پہلے ہی اس نے دھڑکنا شروع کیا، اور ابھی تک اللہ تعالیٰ کے فضل سے دھڑک رہا ہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم دوسرا نہیں آ جاتا تب تک دھڑکتا رہے گا. تو یہ اسٹرگل کرتا ہے، یہ خون کو سرکولیشن میں رکھتا ہے، یہ اسٹرگل کرتا ہے. آپ کو اسٹرگل تو کرنی ہوگی. اور جب میں نے اپنے اساتذہ سے یہ بات شیئر کی، میں نے کہا اس طرح کا کسی نوجوان کا یہ سوال ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو سمجھا دیں کہ جس طرف آپ کی توجہ ہوگی، آپ کی توانائیوں کا بہاؤ اس طرف شروع ہو جائے گا، آپ کی توانائیوں کا بہاؤ اس طرف لگ جائے گا. آپ یہ سمجھتے ہیں. اچھا، میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتی ہوں. یہاں پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں نا کہ میں تجھے تیرے راستوں پہ پکا کرتا ہوں. تو یہ یاد رکھنا کہ اگر آپ کسی کی طرف بڑھ رہے ہیں تو آپ اس راستے پہ پکے ہو رہے ہیں، پکے ہو رہے ہیں، پکے ہو رہے ہیں. لیکن اگر آپ واپس آ رہے ہیں تو اب آپ واپسی کے راستے پہ جو ہے نا وہ پکے ہو رہے ہیں. اب واپسی کا سفر شروع ہو گیا. اب یہ والا راستہ چونکہ آپ کی ڈائریکشن یہ والی ہو گئی، تو اب آپ اس راستے پہ پکا ہونا شروع ہو جائیں گے. مجھ سے ایک بڑی مطلب پیاری بندی نے کہا کہ وہ مطلب ان کے ذہن میں جو کچھ چل رہا ہے وہ اس کو پسند نہیں کر رہی. وہ نہیں چاہتی کہ ایسا کچھ بھی ہو، وہ نہیں چاہتی کہ وہ کسی کے بارے میں سوچے. تو میں نے اسے کہا یہ ایوالویشن ہے، یہ آگ ہے، یہ تمہیں ٹرانسفارم کرے گا، یہ تمہیں سونے کی طرح مطلب یہ کندن بنا دے گا. تو اس بندی نے بڑی پیاری بات کی، بڑی معصوم سی کہتی ہے، نہ میں نے کندن بننا ہے، نہ میں نے سونا بننا ہے، نہ میں نے چاندی بننا ہے، بس مجھے اس آگ سے نکالو، مجھے اس سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے اس سے کوئی ایوالویشن نہیں چاہیے، کوئی ٹرانسفارمیشن نہیں چاہیے. تو ایسے بندوں کے لیے جو اس آگ سے ڈر گئے ہیں، جو وہاں سے فرار چاہتے ہیں، تو ان کے لیے تو میری سمپل سی بات ہے نا کہ آپ اس کی طرف پیٹھ کر لیں. آپ کا پہلا دن مشکل ہوگا، آپ کا دوسرا دن پہلے دن سے نسبتاً کم مشکل ہوگا، اور تیسرا دن اس سے بھی کم مشکل ہوگا. اور رفتہ 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 آپ اس مقام پہ آ جائیں گے کہ آپ کہیں گے یار میں کتنی باولی تھی، میں کتنی اسٹوپڈ تھی، یا میں کتنا اسٹوپڈ تھا. آپ اس مقام پہ پہنچ جائیں گے. میں آپ کو بتاتی ہوں نا کہ کسی بھی طرف آپ کا پہلا قدم مشکل ہوتا ہے، دوسرا اس سے نسبتاً آسان ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی بندہ اسموکنگ کرے گا تو پہلے کش پہ اس کو کھانسی لگے گی، دوسرے پہ وہ کم تلخی کا سامنا اس کو ہوگا، اور تیسرے پہ اس سے بھی کم تلخی کا سامنا، اور 4 5 6 7 سگریٹوں کے بعد وہ ایسا ہو جائے گا کہ وہ نتنوں سے اور کانوں سے بھی دھواں نکالنا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ جس بھی راستے پہ، آپ چاہے بھلائی کے راستے پہ ہو چاہے برائی کے راستے پہ ہو، آپ کے پہلے قدم تو مشکل ہوں گے، اور رفتہ رفتہ آپ اپنے راستوں پہ پکے ہوتے جائیں گے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے یہ جو عشق کا یا محبت کا راستہ اپنایا ہوا ہے، یہ راستہ آپ چھوڑنا چاہتے ہیں، آپ تھک گئے ہیں، آپ کو یہ خطرناک راستہ لگتا ہے، آپ اس آگ کے ساتھ ڈیل نہیں کر پاتے، تو اپنے آپ پہ ایک جبر کر کے اس کی طرف پیٹھ کر لیں. یہ مشکل کام ہے، لیکن دوسرا دن آپ کا پچھلے دن سے کم مشکل ہوگا، تیسرا دن اس سے کم، چوتھا دن اس سے کم، رفتہ رفتہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ وہ ہمیں ہمارے راستوں پہ پکا کرتا ہے. تو جب آپ اس کی طرف پیٹھ کریں گے
آپ کی واپسی کا سفر شروع ہو جائے گا۔ اچھا، میں آپ کو مطلب یہ ریکمینڈ نہیں کروں گی کہ آپ اس راستے کو چھوڑ دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جیسے وہ گرو جی کہتے ہیں نا کہ یہ ایک ایسی سیڑھی ہے جس کے نچلی سائڈ پہ دوزخ ہے تو پرلی اوپری سائڈ پہ جنت ہے۔ تو میں آپ کو یہ کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ آپ وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو یہ کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ آپ اس سیڑھی کو چھوڑ دیں، کیونکہ بہرحال بھاگنا مسئلے کا حل نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ بھاگنے والوں کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی جو محبت ہے وہ آپ کا معاملہ ہے، وہ آپ کا مسئلہ ہے، وہ آپ کی آگ ہے جس کے ساتھ آپ ڈیل کرنا ہے، جس کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو ایوالو کرنا ہے۔ تو بھاگنا تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آپ بھاگیں گے نا۔ اچھا، یہاں ایک اور بات سمجھ لیں کہ اکثر ہم ایسا کرتے ہیں نا کہ ہم کسی معاملے میں پڑ جاتے ہیں، اور جب ہم پیک پہ پہنچ جاتے ہیں نا تو ہم واپس موڑ آتے ہیں، ہم وہاں سے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں، ہم وہاں سے واپس آتے ہیں اور ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، آئی ایم ایگزاسٹڈ، میں تھک گیا ہوں، میں تھک گئی ہوں، میں اس راستے پہ نہیں چل سکتی۔ اور جہاں سے ہماری گریوٹی کو ٹوٹ جانا تھا، آپ ایک پیک پہ پہنچ گئے، اب آپ تھوڑا سا اور سٹینڈ مطلب لیں تو اب آپ کی وہ جو گریوٹی وہ آپ کی ٹوٹ جائے گی۔ اب آپ حد پہ آ گئے ہیں نا، اب حد سے آگے بے حد پن شروع ہو جائے گا، لیکن آپ حد پہ آ کے ڈر گئے، اور آپ نے وہ جیسی نہیں ڈاکٹر وہ بچے کی پیدائش کے دوران اکثر مریضوں کو کہتے ہیں کہ خواتین کو کہ آپ دردوں کو ضائع کر رہی ہیں، آپ خود بھی مریں گی اور جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ بھی مر جائے گا خدا نخواستہ۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے ایوالویشن کے پیک پہ پہنچ کے جہاں سے ہم نے ایک اور شکل اختیار کرنی تھی، جہاں سے ہمیں خوبصورت صورت ملنے والی تھی، وہاں جا کے ہم ڈر جاتے ہیں اور ہم اسی راستے پہ الٹے قدم واپس بھاگ آتے ہیں، اور ہم ایوالو نہیں ہو پاتے کیونکہ ہم ڈر جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم اپنے لیے سٹینڈ لیتے تو یہ جو بتایا تھا نا کہ تتلی جو لاروے سے جب تتلی بنتی ہے تو وہ اتنا درد سہتی ہے کہ جیسے 300 دفعہ ایک بندہ خود کو کھا جائے۔ تو اتنے درد کے پیک پہ پہنچ کے ہم وہاں سے واپس مڑ کے بھاگ آتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے۔ جہاں سے آپ کی حدیں ٹوٹنی تھی، جہاں سے آپ نے بے حد ہونا تھا، وہاں سے آپ پریشان ہو کے بھاگ آتے ہیں۔ اسی لیے یہ مشکل کام ہے، اور اسی لیے آپ کا سٹینڈ لینا، آپ جیسے میں نے آپ کو بتایا نہیں آپ کے اندر کا معاملہ ہے، تو آپ نے سٹینڈ بھی اپنے اندر ہی لینا ہے، دنیا کو وقت میں نہیں ڈالنا۔ یہ آپ کی ٹرانسفارمیشن ہے، آپ کا مسئلہ ہے۔ تو اگر آپ سٹینڈ لیں گے نا تو آپ اس گریوٹی کو توڑ دیں گے، آپ ایک نئی صورت اختیار کر لیں گے، آپ ٹرانسفارم ہو جائیں گے۔ آپ جیسے غالب فرماتے ہیں نا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا، اب آپ کا درد آپ کے لیے دوا بن جائے گا۔ اب آپ نے جب ایک حد ہے، ایک پیک کو آپ نے وہ کر لیا، کراس کر لیا، تو اس کے بعد آپ مکمل طور پہ خود بخود سارے کا سارا محبت بن جائیں گے۔ جب آپ محبت بن جائیں گے تو آپ پوری سوسائٹی کے لیے ایک بلیسنگ بن جائیں گے۔ آپ محبت بن گئے ہیں، اب آپ دشمن سے، دوست سے، ہر چیز سے محبت کریں گے، کیونکہ آپ مکمل طور پہ اب محبت میں ڈھل چکے ہیں، آپ محبت بن چکے ہیں، آپ خود سارے کے سارے محبت بن چکے ہیں۔ لیکن یہ تب ہوگا جب آپ سٹینڈ لیں گے، آپ گھبرائیں گے نہیں، آپ اپنے آپ کو ایوالو ہونے دیں گے، آپ اپنے آپ کی وہ جو اندر جو بیریئرس ہیں اس کو کراس کریں گے۔ جب آپ جس سے ہمیشہ کرتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے لیے نمونہ رکھ دیا ہے نا، تو جیسے اگر ہم سچے پکے مسلمان ہوں گے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ڈھلنے کی کوشش کریں گے۔ جب آپ اپنے محبوب پہ قربان ہو جاتے ہیں، وہ جلال الدین رومی نے ایک جگہ ایک اپنے وہ کیا ہے ان کا وہ مولانا روم کی جو مثنوی ہے اس میں انہوں نے ایک دفعہ ذکر کیا کہ
ایک بندہ اپنے محبوب کے فراق میں بہت زیادہ مطلب پریشان تھا، اور اسے اپنے محبوب کی بڑی یاد آئی، تو جب وہ واپس آیا نا، اس نے دروازے پہ نوکنگ کی، تو محبوب نے کہا کون؟ تو اس نے کہا میں. تو محبوب نے کہا کہ میرے سرکل میں نام کا کوئی نہیں، آپ جائیں، میں آپ کو نہیں جانتا. وہ بندہ واپس چلا گیا اور 1 سال تک اور رولتا رہا. واپس آیا، نوکنگ کی دروازے پہ، تو محبوب نے کہا کون؟ تو کہتے ہیں میری جان باہر بھی تو ہی ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، بس جب میں ہی میں ہوں تو پھر جدائی کاہے کی، جب میں ہی میں ہوں. یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ایک اور یاد آیا، آپ کو سناتی ہوں، بہت مزے کا ہے. کہ ایک بندہ آیا نا، ایک لڑکا ایک بزرگ کے پاس، اور اس کو کہتے ہیں کہ آپ مجھے اپنا وہ کر لیں، مطلب بیعت کر لیں. تو انہوں نے کہا کہ تم نے کبھی عشق کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو کہتے نہیں، تم عشق کرو، پھر اس کے بعد میرے پاس آنا، تب میں تجھے بیعت کروں گا. تو اس بندے نے کہا ٹھیک ہے. وہ گیا، کچھ دنوں بعد واپس آئے تو کہتے سرکار میں نے عشق کر لیا. کہتے کس سے عشق کیا؟ کہتے میں نے بہت ساری گائے اور جانور رکھے ہیں، تو میں نے گائے سے عشق کر لیا، اپنی گائے سے. اس گائے کو میں بھوری کہتا ہوں. کہتے بھوری سے میں نے عشق کر لیا. تو بزرگ نے کہا اچھا، ابھی تیرا عشق کچا ہے، ابھی تم مطلب لگے رہو، اپنے اس عشق کو پکا کرو. لڑکے نے کہا ٹھیک ہے. کچھ دنوں بعد لڑکا آیا تو بزرگ نے کہا بیٹھ کے کھانا کھاؤ. تو کہتا ہے سرکار میں نا جا کے ذرا بھوری کو پہلے چارہ ڈال دوں. بزرگ مسکرایا، کہتے کہ اچھا جاؤ، لیکن بہرحال میں ابھی تمہیں بیعت نہیں کروں گا. کچھ دنوں بعد جب لڑکا ان کے پاس آیا تو اپنے مطلب کہتے ہیں کہ سرکار مجھے دیر اس لیے ہوگی کیونکہ میں بھوری کو چارہ ڈال کے آنے والا تھا. خیر ایک دفعہ اس طرح مطلب ہر دفعہ بھوری کے لیے اس کی محبت جو ہے وہ شدت پکڑتی جا رہی تھی. اور آخری دن ایک دن جب وہ بزرگ کے پاس آیا، اس نے وہ دروازے پہ کھڑا ہو گیا بیچارگی کے عالم میں. تو بزرگ نے کہا بیٹے اندر آؤ نا. تو اس نے بہت مجبور اور بیچارگی اور بے کسی سے بزرگ کو دیکھ کے کہا سرکار میں اندر کیسے آؤں، میرے سینگ پھنس رہے ہیں. تو بزرگ نے کہا اب تم اندر آ جاؤ، اب تم اس قابل ہو کہ میں تمہیں بیعت کروں. آپ کو سمجھ آ گئی نا؟ وہ اپنے آپ کو گائے سمجھنا، وہ اپنے آپ کو بھوری سمجھنا شروع ہوا تھا. تو جب آپ نہیں رہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کا محبت صرف محبت رہ گئی ہے. محبت رہ گئی ہے تو آپ سارے کے سارے خالص ترین محبت بن گئے ہیں. اب آپ جانوروں کے لیے، انسانوں کے لیے، پودوں کے لیے، نباتات جمادات، ہر چیز کے لیے آپ ایک کرم بن چکے ہیں. اب آپ نے اپنی منزل کو پا لیا ہے. تو یہ کیا مزے کا شعر ہے کہ عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا میں. ایک جست نے تو آپ کی گریویٹی، آپ کی حدیں ساری کی ساری ٹوٹ جائیں گی، اور آپ سارے کے سارے محبت میں ڈھل جائیں گے اگر آپ قائم رہے تو. وآخر دعوانا الحمد. ابھی بھی اگر میری بات کچھ ادھوری رہ گئی ہے تو آپ ضرور مجھ سے ذکر کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹاپک پہ کچھ عرصے بعد پھر بات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، آباد رکھے.